الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان ہمیں میسر آ گیا۔ رمضان کا لفظ را میم واد سے بنا ہے، یہ بیسک روٹ ورڈ ہے، اور را میم واد کا جو بیسک میننگ ہے وہ ہے جلا دینے والا۔ تو رمضان کو کہا گیا جلا دینے والا۔ کیا جلا دینے والا؟ یہ وہ مہینہ ہے جو بندے کے گناہوں کو جلا کر مٹا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا حصول، اللہ کی مغفرت کا حصول، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا حصول یہ ماہ رمضان میں میسر آتا ہے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے۔ گناہ کر چکے ہو، نافرمانی کر چکے ہو، مجھے ناراض کر چکے ہو، آؤ یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدیم دور میں جب سفر ہوا کرتے تھے تو پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، اسٹاپ اوور کر لیا کرتے، ریسٹ ایریا میں رک جایا کرتے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے۔ تو یہ رمضان ہے میری اور آپ کی اسپریچول گروتھ کے لیے، میری اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی آبیاری کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے ایک بڑا اسٹاپ اوور ہمیں مل جاتا ہے، ایک پڑاؤ مل جاتا ہے۔ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور جسم پر توجہ کم ہو جاتی، کھانا پینا چھوڑ دیتے نا، شوہر بیوی کے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں، تو روح کی طرف زیادہ توجہ بڑھ جاتی ہے، اور ہماری اصل وہ روح ہے۔ اس اصل کو جو ہے وہ ری ڈسکور کرنا اور اس اصل کی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرنا، مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، رمضان کے روزے ہمیں اس کا موقع عطا کرتے ہیں۔ رات میں قرآن سنتے ہیں۔ اس روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، پلیز اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس روح کی غذا قرآن ہے۔ دن میں روزہ رکھو، تمہاری روح بیدار ہوتی رہے گی، بیدار ہوتی رہے گی، اور جب روح بیدار ہوگی تو اپنی غذا مانگے گی۔ رات کو قرآن اس کو سناؤ تاکہ اس روح کی غذا میسر آئے اور تمہاری ایک اسپریچول اوور ہالنگ ہو سکے، ایک روحانی ترقی تمہیں میسر آ سکے، اور ایک مہینے بھر کی ایسی محنت ہو جائے کہ ایک طرف رحمتیں ملے، مغفرت ملے، جہنم سے آزادی ملے، گناہوں کی معافی ملے، اور دوسری طرف اللہ کا قرب ملے اور ایمان کی آبیاری ملے قرآن پاک کے ذریعے سے، اور ایک مہینے بھر کی ایسی زبردست تربیت تمہاری ہو جائے کہ سال بھر اب تمہارے لیے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا آسان ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے رمضان، ایک مہینے کا پیکج ہے، اور گزر جائے گا۔ بہت سے ماہ رمضان گزر چکے ہمارے، یہ بھی گزر جائے گا، مگر ایسے تو نہ گزرے کہ ہم اس سے کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ اتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، کمائی کا موقع ہے، سیزن ہے، کمائی کا موقع ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع ہے، خیر میں آگے بڑھنے کا موقع ہے، گناہوں سے بچنے کا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے، اے گناہ کے شوقین رک جا اور گناہ سے بدی سے باز آ جا۔ ہاں، روح کے کانوں سے اس پکار کو سنا جا سکتا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے، اس پر لبیک بھی کہنی ہے۔ تو یہ مہینہ مل گیا ہے، اللہ کی توفیق سے مل گیا ہے، اللہ کا ہم شکر بھی ادا کریں اور اس ماہ مبارک کی قدر بھی کریں، اور یہ پڑاؤ جس میں ہمیں ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہے، ریفریش کرنا ہے، کس لیے؟ تاکہ مقصد زندگی پورا ہو، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ایسی مہینے بھر میں محنت ہو جائے کہ پوری زندگی اب اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے۔ ٹریننگ چند دن کی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن سال بھر ہوتی ہے، کئی سالوں تک ہوتی ہے۔ ٹریننگ کبھی مہینے بھر کی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن اس کی اپلیکیشن سالوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو ایک سال کا اوور ہالنگ کا ہمیں پروگرام دیا جا رہا ہے آگے اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے۔ بعض وہ لوگ ہیں، ارے بھائی اب بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، سب رکھ رہے ہیں روز، ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کی شکری کی بات ہے، اتنے بڑے پیارے مہینے کی ناقدری کی بات ہے۔ اچھا، رات کو تراویح بھی ادا کرنا پڑے گی، استغفر اللہ۔ راتیں کہاں کہاں نہیں گزر جاتی، ویکینڈز کی نائٹس کہاں کہاں نہیں گزر جاتی، کہاں کہاں ہمارے شب و روز نہیں گزر جاتے، سب کو پتہ ہے۔
ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو کیا رمضان کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ نہ گزریں؟ اللہ کے رسول کی تو گزرتی تھی پورا سال، اور رمضان میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان سجا ہے قرآن کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 کی تلاوت کی گئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ سارے مہینے اللہ کے، رمضان افضل ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کو سمجھنا بھی، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن سے ہدایت لینا۔ قرآن بک آف ریوارڈ ہی فقط نہیں، بک آف گائیڈنس بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ تو اس مہینے میں تو اس مہینے کو سجایا گیا قرآن پاک کی وجہ سے، تو راتوں میں قرآن پاک کے ساتھ وقت گزارنا، دن میں روزوں کا اہتمام کرنا، فرض نماز تو ہے ہی ہے، اور خیر کے اور کاموں میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے پیکج جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ، ایمان کی آبیاری کا مہینہ، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کی تیاری کرنے کا مہینہ، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے اس کو اچھے انداز سے ہمیں گزارنے کی توفیق دو، اور ایسے کہ شاید ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ رمضان بھی ہمارا بڑا پروڈکٹیو ہوگا، بڑا مفید ہوگا، اور اس کے اثرات پوری زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ماہ مبارک ماہ رمضان کی قدر کرنے اور اس میں جو اعمال عطا کیے گئے انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔